اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد وقد لقیہ عند مسیرہ الی الشام دہاقین الانبار فترجلوا له واشتدوا بین یدیہ۔ نہج البلاغہ کے کلمات قصار کا سلسلہ جاری ہے اور آج انشاءاللہ حکمت نمبر 37 کو ہم آپ کے سامنے تلاوت کریں گے۔ اس حکمت میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام شام کی جانب جب روانہ ہو رہے تھے، مقام انبار کے زمینداروں کا سامنا ہوا۔ شام کا ایک علاقہ ہے انبار کے زمینداروں کا جب امام کا سامنا ہوا تو انہوں نے اپنی سواریوں سے اتر کر امام علیہ السلام کی سواری کے سامنے دوڑنا شروع کر دیا۔ تو جب امام نے دیکھا کہ یہ اپنی سواریوں سے اتر کر میری سواری کے سامنے دوڑنے لگے، چلنے لگے، امام نے فرمایا ما ھذا الذی صنعتموہ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنی سواری کو چھوڑ کر میری سواری کے سامنے بھاگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا فقالوا خلق منا نعظم به امراءنا، مولا ہم اب اس طرح ہمارا کلچر ہے، ہمارا رواج ہے، ہم اپنے حکمرانوں کا، ہم اپنے امیروں کا اسی طرح استقبال کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اس طرح کہا تو امام نے فرمایا واللہ ما ينتفع بهذا امراؤکم، اللہ کی قسم اس عمل سے تمہارے حکمرانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور دوسری بات مولا نے یہ فرمائی کہ البتہ تم اس سے دنیا میں اپنے آپ کو زحمت اور مشقت میں ڈال رہے ہو اور آخرت میں اس کی وجہ سے بدبختی مول رہے ہو۔ پھر مولا نے فرمایا وما اکثر المشقت وراءها العقاب، وہ مشقت کتنی گھاٹے میں ہے جس کے پیچھے عذاب ہو، اور واربح الداعۃ معها الامان من النار، اور وہ راحت کتنی فائدہ مند ہے جس کے بعد دوزخ سے امان ہو۔ مومنین محترم توجہ کرنی ہے، انہوں نے ایک عمل کیا امیر المؤمنین کے سامنے، امیر المؤمنین نے ان کو منع فرمایا۔ مقام انبار کے زمینداروں کو جب امام کو انہوں نے استقبال کیا، اب دیکھنا ہے نہج البلاغہ جو ہے یہ تفسیر قرآن مجید ہے۔ نہج البلاغہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تفسیر کا نام ہے۔ قرآن مجید چاہے جتنے بھی لوگ اس کی تفسیر لکھ چکے ہیں، سینکڑوں لوگ مفسرین آئے، انہوں نے تفسیریں لکھیں اور قیامت تک مفسرین قرآن کی تفسیر لکھتے رہیں گے، لیکن جس مفسر نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی، جب وہ تفسیر لکھنے بیٹھا تو اس کے لیے نئی سے نئی چیزیں منکشف ہوتی رہیں، نئی سے نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ قرآن آج کے دور کی بات کر رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ قرآن آج کے ماحول کی بات کر رہا ہے۔ تو جس طرح قرآن پرانا نہیں ہوتا، ہر دور کے لیے رہنما ہے، اسی طرح نہج البلاغہ مولا علی کا کلام جو ہے العلی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ جو علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں۔ امیر المؤمنین کا جو کلام بھی ہے یہ صرف ان انبار کے لوگوں کے زمینداروں کے لیے نہیں تھا، یہ ہمارے آج 2024 کے دور کے لیے بھی امام علیہ السلام کا کلام ہے۔ اب امام نے جو ان کو منع کیا، جو انہوں نے عمل کیا اور منع کرنے کی وجہ بھی بتائی، مولا نے ان کو منع بھی کیا اور منع کرنے کی کیا ہے اس کی حکمت بھی بتائی۔ اب مومنین محترم توجہ کرنی ہے، انہوں نے کیا کیا کہ امیر المومنین جب ان کے سامنے گئے، شام کا ایک مقام انبار علاقے، جب امیر المومنین ظہری خلافت کا دور ہوا، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے یا جو بھی سواری تھی، جب ان زمینداروں نے دیکھا مولا سواری پر آ رہے ہیں، انہوں نے استقبال کیا، اپنی سواری سے اتر آئے، مولا کی سواری کے سامنے دوڑنا شروع کر دیا۔ مولا نے دیکھا، مولا نے منع فرمایا، مولا نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا رواج ہے، ہمارا کلچر ہے، ہم اپنے امیروں کا، حکمرانوں کا اسی طرح استقبال کرتے ہیں۔ مولا نے کہا اس سے تمہارے حکمرانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہو، اور دوسرا کیا ہے اس سے تم آخرت میں کیا ہے آخرت میں عذاب مول رہے ہو۔ اب دیکھنے مومنین محترم، اس دور میں امیر المومنین حاکم تھے، آج کے دور کے ساتھ ہم نے یہ فٹ کرنا ہے۔ آج معاشرے میں اگر کسی مقام پر کوئی سیاسی جلسہ ہوتا ہے، کوئی وزیر اعظم آتا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ آتا ہے، جو بھی سیاسی رہنما ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، جب لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں، وہ اپنی گاڑی میں آرام سے اے سی لگا کر موبائل فون چلا رہا ہے، مطمئن ہو کر سکون سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے،
ہمارے معاشرے کے ہزاروں سینکڑوں لوگ اس کے آگے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر سے نعرہ لگا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے دوڑ رہا ہوتا ہے، حالانکہ جو اس کا استقبال کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں ان کے پاس اپنی سواری موجود ہوتی ہے، چاہے موٹر سائیکل ہو، چاہے گاڑی ہو، چاہے سائیکل پر ہی گئے ہوں، سواری ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن اپنی سواری کو چھوڑ دیتے ہیں جب وہ رہنما سامنے آتا ہے، جو بھی سیاسی رہنما ہے اس کے سامنے آ کر لوگ اس کے آگے نعرہ بازی شروع کر دیتے ہیں، دوڑنے لگ جاتے ہیں، پسینے سے شرابور ہوتے ہیں، مشقت ہی مشقت ہوتی ہے، بعض اوقات سیاسی جلسوں میں پانی کے لیے بھی لوگ ترس رہے ہوتے ہیں، اس حد تک مشکل ہوتی ہے، وہ آرام سے سکون سے بیٹھا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح آج کے دور میں لوگ سیاسی رہنماؤں کا استقبال کرتے ہیں، امیر المؤمنین کا بھی ان انبار کے زمینداروں نے اسی طرح استقبال کیا، اپنی سواریوں سے اتر کر دوڑنے لگے۔ امیر المؤمنین نے ان کو منع فرمایا۔ امیر المؤمنین جہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ایک سیاسی رہنما اور ایک دینی رہنما کا فرق کیا ہے، ایک اسلامی حاکم اور ایک غیر اسلامی حاکم کا فرق کیا ہے، امیر المؤمنین نے ان کو منع فرمایا اور منع کرنے کی وجہ بھی بتائی۔ وہ وجہ آج کے دور میں بھی ہے، اس دور میں بھی تھی وجہ جو وہاں بتائی، اور آج اس دور میں بھی ہے۔ اب دیکھیں امیر المومنین نے ان کو کیا فرمایا اور کیا دلیل دی۔ ایک درود بھیج لیں محمد والے۔ امیر المومنین نے ان کو فرمایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، ما ھذا الذی صنعتموہ، یہ تم اپنے گھوڑوں اپنے سواری سے اتر کر میرے سامنے دوڑنے لگے ہو، اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا مولا ہم پہلے بھی اس طرح کرتے ہیں، ہم اپنے بڑوں کے اس طرح استقبال کرتے ہیں۔ مولا نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، ما ینتفع بھذا امراؤکم، تمہارے اس پیدل چلنے سے، اس امیر اس حاکم کی سواری کے آگے سامنے بھاگنے سے تمہارے امیر کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بھائی وہ اپنی سواری پر موجود ہے، اب وہ اپنی گاڑی پہ موجود ہے، اس کو عقلی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اب یہ اس کے سامنے جو دوڑ رہے ہیں، نعرہ بازی کر رہے ہیں، امیر المومنین نے فرمایا اس سے تمہارے سیاسی حکمران کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ مولا نے فرمائی کہ وَإِنَّكُمْ لَتَشُقُّونَ بِهِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فِي دُنْيَاكُمْ، مولا نے فرمایا تم اپنی اس دنیا میں دنیاوی لحاظ سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہو۔ مشقت میں کس طرح ڈال رہے ہیں؟ مثال کے طور پر گرمی کا اگر موسم ہو، وہ گرمی ہی گرمی ہے، پسینے سے شرابور ہیں، لوگوں کے سیاسی جلسوں میں جیبیں کٹ رہی ہوتی ہیں، پانی کو لوگ ترس رہے ہوتے ہیں اور حفر و تفری مچی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر لوگ گر رہے ہوتے ہیں، یہ دنیاوی مشقت ہے۔ اگر دنیاوی مشقت میں کوئی اخروی فائدہ ہوتا تو پھر تو ٹھیک تھا کہ دنیا میں مشقت ہم نے برداشت کر لی، لیکن آخرت میں فائدہ ہوگا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو دنیا میں زحمت میں ڈال رہے ہو، تکلیف میں ڈال رہے ہو دنیا کے لحاظ سے۔ پھر مولا نے فرمایا وَتَشَقُّونَ بِهِ فِي آخِرَتِكُمْ، اور اس تمہارے عمل سے تم اپنی آخرت کو، اپنے آپ کو بدبخت بنا رہے ہو، اپنی آخرت کا نقصان کر رہے ہو۔ وہ کس طرح نقصان کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ جو اللہ نے ہمیں نعمات دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے، زبان دیے، پاؤں دیے، یہ جو اللہ نے ہمیں وجود دیا، یہ خدا کی عطا کردہ نعمات ہیں۔ تو جب ہم اپنے کسی غیر اسلامی رہنما کے سامنے نعرہ بازی کریں گے، غیر اسلامی رہنما کے جلسے میں ادھر گانوں کی دھنوں پہ رقص کریں گے، خدا نخواستہ ادھر عجیب سا ماحول میں اس شرکت کریں گے، تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا یہ ہاتھ اللہ فرمائے گا میں نے آپ کو دیے تھے اپنی عبادت کے لیے، یہ آنکھیں دی تھی عبادت کے لیے، زبان دی تھی میں نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے، اور آپ نے فلاں مقام پر فلاں گھنٹے فلاں جلسے رہنما کے سامنے آپ نے اتنا اپنا فضول وقت جو وہ کیا ہے ضائع کر دیا۔ تو یہ قیامت میں اللہ رب العالمین ہمارے اعضاء کے بارے سوال کرے گا، تو جب اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا تو یہی مولا فرما رہے ہیں فی دنیا کو لتشقون بہ فی آخرتکم، تم آخرت میں کیا ہے اس سے بدبختی مول رہے ہو، آخرت میں کیا ہے اس سے اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہو۔ تو خلاصۃ الکلام مومنین محترم یہ ہے کہ امیر المؤمنین نے پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ مشقت ما اکثر المشقت وراء العقاب، وہ مشقت کتنی نقصان دہ ہے کہ جس مشقت کے بعد آخرت میں عقاب ہو۔ مثال کے طور پر دنیا میں مشقت ہو، کسی اگر جنگ کوئی جہاد ہو، اسلامی جہاد ہو، اگر وہاں انسان مشقت برداشت کرے، وہاں پہ زخمی ہو جائے، وہاں پہ تکلیف ہو، لیکن معلوم ہے کہ آخرت میں ثواب ہے، آخرت میں اجر ملے گا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک دنیاوی جلسہ ہے، دنیاوی رہنما کے سامنے وقت برباد کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں،
آخرت میں اس سے کوئی عقلی فائدہ نہیں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ مشقت کتنی نقصان دہ ہے، وراء العقاب، کہ جس کا آخرت میں کیا ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَأَرْبَحَ الدَّعَةَ، کہ وہ فائدہ کتنا نفع مند ہے، وہ سکون کتنا اچھا ہے، الامان من النار، جس سکون کے بعد آخرت میں آگ سے امان نظر آتا ہو، جس سکون کے بعد آخرت میں دوزخ کی آگ سے امان نظر آتا ہو۔ وہ کس طرح؟ مثال کے طور پر اگر کوئی دنیا دار سیاسی حکمران آ رہا ہے، مثال کے طور پر وزیر اعلیٰ جو بھی صدر آ رہا ہے، وہ دنیا دار ہے، خدا نخواستہ متکبر بھی بعض ہوتے ہیں، وہ ان کی جو دنیا داری میں وہ غرق ہیں اور اس جاہ و جلالت میں غرق ہیں۔ اب اس کے سامنے ایک عام انسان، اس کے سامنے جب وہ دوڑ لگائے گا، اس کا استقبال اس انداز میں کرے گا، تو یہ تو دنیا میں مشقت برداشت کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ آ رہا ہے، بھائی مجھے کیا ہوتا ہے، وہ آئے، میں سکون سے آرام سے اپنا کام کروں، اپنے کام میں مشغول رہوں، تو مولا فرماتے ہیں وَأَرْبَحَ الدَّعَةَ، وہ راحت کتنی فائدہ مند ہے، الامان من العذاب، جس راحت کے بعد آخرت سے چھٹکارا ہو۔ اب مولا یہاں پہ بیان یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے انبار کے زمینداروں نے امیر المؤمنین کا استقبال کیا، اور مولا نے ان کو منع فرمایا کہ یہ جو تم طریقہ کار اختیار کر رہے ہو، میرے گھوڑے کے سامنے تم دوڑ رہے ہو، یہ کوئی طریقہ اچھا نہیں ہے، اس سے نہ تمہارے حکمران کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ تمہارا اس میں کوئی آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، بلکہ تم اپنی آخرت بھی اس عمل کے ذریعے خراب کر رہے ہو، اور کیا ہے، دنیا میں مشقت بھی برداشت کر رہے ہو۔ لہذا دعائے خداوند متعال سے امیر المؤمنین کا کلام پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔